اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی تخلیق ہے، مخلوق ہے۔ وہ اکیلی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، ہر قسم کے شریکوں سے، ہر قسم کے پارٹنر سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد 29ویں پارے میں سورہ دہر ہے، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی 3 آیات پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو انسان کی اوقات بتلائی ہے۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور اتراتا ہے اپنے معاملات پہ، کبھی تکبر کے کلمات اور کبھی گھمنڈ کی باتیں، کبھی شیخیاں بگاڑتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ مالک و مولا فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی ایک وقت تک اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ پھر نام بنتا ہے تو اتراتا ہے، پھر چلا جاتا ہے تو ایک بھولی بسری داستاں ہوتی ہے، ایک وقت تک لوگ نام لیتے ہیں، پھر خاندان والوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اتنا تھوڑا وقت اور انسان کی سوچوں کی پرواز بہت دور تک، انسان کے رویوں کی پرواز بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ اس نے کبھی اپنے آنے پہ غور نہیں کیا کہ میں ہوں کیا، کس طرح میرے مالک نے مجھ کو تخلیق کیا ہے، کس طرح ایک پانی کی بوند اور اس سے میرے جسم کا وجود کھڑا کر دیا جانا۔ اگر انسان اسی بات پہ غور کرے، اپنے مالک کو بھی پہچان لے اور انسان کبھی تکبر کی طرف نہ جائے، بڑی بڑی ڈینگیں مارنے اور شیخی کے کلمات کہنے کی طرف انسان کبھی نہ جائے۔ آپ کسی بچے سے پوچھ لیجئے، ہم سے پوچھ لیجئے، باپ کا نام یاد ہوگا، دادا کا نام یاد ہوگا، پر دادا کا کسی کو یاد ہوگا، اس سے آگے پتہ ہی نہیں کون، اس سے آگے کون کوئی پتہ نہیں۔ لیکن نام کے چکروں میں انسان ایسا پڑتا ہے، میرا نام بنے، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، کسی سے بات کرتا ہے تو مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر بھی نہیں تھا کبھی، تیرا تو نام بھی نہ تھا، تجھے کون جانتا، کون پہچانتا۔ آج بڑی باتیں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بکریوں کا ریوڑ ہو، بھوکے بھیڑیے چھوڑ دو ان پر، وہ بکریوں کو تہس نہس کر دیں گے، کھائیں گے کم، اجاڑیں گے زیادہ۔ آقا فرماتے ہیں اسی طرح انسان جب 2 چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں، اس بھیڑیے کی طرح ہو جاتا ہے جو نقصان ہی نقصان کرتا ہے، فائدہ کچھ نہیں کرتا۔ ایک حرص المرء علی المال، مال کا حریص ہو جانا، صبح اتنے، شام اتنے، دوپہر کو اتنے، فلاں جگہ اتنے، فلاں جگہ اتنے، فلاں جگہ اتنے، فلاں جگہ اتنے۔
یہاں میرا یہ، وہاں میرا وہ، فلاں جگہ پہ میرا وہ. حرص المرء علی المال، مال کا حریص ہو جانا انسان کا، یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اور اسی کے بارے میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان تجھے تو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا کثرت کے حصول نے. تعلقات چاہتا ہے تو بہت کثیر، مال چاہتا ہے تو بہت زیادہ، خواہشات لمبی طویل، اس چیز نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے دہانے پہ پہنچ گئے. پھر وہاں جا کر کے آنکھ کھلی کہ یہ کیا بن گیا، اور پھر اعلان کرتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. یا اللہ تھوڑا سا ٹائم مجھے اور مل جاتا نا، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا وقت، میری موت تھوڑی سی لمبی، ٹائم تھوڑا سا اور. کیوں؟ میں پھر صدقہ کرتا، میں پھر نمازیں پڑھتا، میں تیرے در پہ جھکتا، تیری باتوں کو مانتا، میں تیرے کہے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا. اس وقت واپس نہیں پلٹا جا سکتا. وہ وقت لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی. جتنی عمر میری اور آپ کی ہے وہ وہیں پہ رہے گی. اس میں اعمال اچھے کرنے کی کوشش کیجیے. کل کروں گا یہ کام اچھا، کل کروں گا اچھا، صبح کروں گا، اور اکثر صبح پھر آتی نہیں ہے. کل سے یہ کام کروں گا اور کل نہیں آتی. جو کل نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ آج کیجئے، جو آج کرنے کا ارادہ ہے وہ ابھی کیجئے. شاید آپ کی زندگی آپ کو دوبارہ مہلت نہ دے، آپ کی زندگی پھر آپ کو شاید مہلت نہ دے. نیکیاں حاصل کیجئے، اکٹھی کیجئے، جمع کیجئے، اور حریص ہو جائیے نیکیوں پر. جس طرح دنیا کے لیے حریص ہیں اس طرح نیکیوں کے لیے حریص ہو جائیں. آپ جانتے نہیں ہیں غریب صحابہ کرام، مزدوری کرنے والے، ایک دن آ کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے غریب ہیں. پھر فرمایا امیر صحابہ، ہمارے بھائی جن کے پاس مال ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ خیرات کیسے کریں؟ وہ تو ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. امیر صحابہ کرام کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ آگے چلے جائیں گے نیکیوں میں، ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ یہ حرص ہوتی ہے نیکیوں کی، طمع ہے کہ میں کسی طرح زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں اکٹھی کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا نماز کے بعد نا جب بیٹھتے ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ یہ کیا کرو، پڑھا کرو. وہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں تم نہیں کر پاتے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم ان کی نیکیوں تک وہاں تک پہنچ جاؤ گے. اب غریب صحابہ کرام نماز کے بعد بیٹھ جاتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر کر رہے. اب جو پیسے والے صحابہ کہتے یار یہ بیٹھے رہتے ہیں ہمارے بھائی، یہ کیا پڑھتے ہیں بعد میں، کون سا وظیفہ کرتے ہیں، کون سا ذکر کرتے ہیں. پوچھتے 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 ان کو پتا چلا وہ بھی پڑھنے لگ گئے. وہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو امیر آدمی، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم نہ بھی پڑھیں گے تو کیا. وہ بھی پڑھنے لگے، وہ بھی ذکر. پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پڑھتے ہیں. کہا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جو مالک عطا کر دے. تو بات میں کر رہا تھا کہ دو چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں. مال کی ہرس، ایسے آئے ایسے آئے ایسے آئے، اور دوسرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
الحرص علی الشرف، چودراہٹ کا شوق جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے کہ مجھ کو جانا جائے، میرا نام ہو۔ یہاں پر آ کر کے انسان عقیدے بھی اپنے قربان کر دیتا ہے، نظریات پہ کمپرومائز کرتا ہے، منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے۔ ابھی موسم آنے والا ہے ووٹوں کا، الیکشن کا، کیسے کیسے ترلے کریں گے کہ کسی طرح مجھے کونسلر بنا دو۔ چودراہٹ کے لیے، دنیا کی چودراہٹ کے لیے عقیدوں پہ کمپرومائز کرتے لوگ دیکھیں، اپنے عقیدے کے برخلاف بڑے بڑے پوسٹر بنوا کے لگاتے ہیں، پھر دوسرے فرقوں کو بھی تو راضی کرنا ہے، دوسری جماعتوں کو بھی تو راضی کرنا ہے، ووٹ تو ان سے بھی لینے ہیں۔ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان انسان برباد کر لیتا ہے۔ نام نہ ہوگا، نام ہوگا، کیا ہو جائے گا اس سے؟ صحابہ کرام کی کیفیتیں یہ ہوتی، وہ چھپتے، تنہائی میں ہوتے کہ زیادہ لوگوں میں جانے نہ جائیں، ہماری شہرتیں نہ ہوں۔ وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، باوجود جنت کی بشارتوں کے ملنے کے وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاتے، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لینا، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ شہرتوں سے بہت پیچھے جاتے تھے، اور اگر کبھی کوئی تذکرہ کرتے ہوئے کسی کو بڑے القاب دیتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی تعریف کر دیتا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو فوراً دعا پڑھتے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون وجعلنی خیر مما یظنون۔ کوئی تعریف کر دیتا تو کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ میرا بھائی جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، میں نہیں چاہتا کہ میری یہ شہرت کے کلمات یا میرے لیے کوئی بڑھوتری کے کلمات کہیں۔ لا تؤاخذنی بما یقولون، جو میرا بھائی کہہ رہا ہے اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اور یا اللہ میرے عیب میرا بھائی نہیں جانتا، تو تو جانتا ہے، میرے عیبوں کو معاف کر دینا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، یہ میرا بھائی میری تعریف کر رہا ہے، اسے نہیں میرے عیبوں کا پتہ، تجھے پتہ ہے، تو میرے عیب معاف کر دینا۔ وجعلنی خیر مما یظنون، اور میرا بھائی میرے بارے میں جو حسن ظن رکھتا ہے، یا اللہ اس کے حسن ظن سے بھی زیادہ اچھا مجھے بنا دے، اس سے بھی بہتر مجھ کو بنا دے۔ جو میرے بارے میں میرے بھائی سوچتے ہیں کہ اس میں یہ اچھائی، یا اللہ اس سے بھی زیادہ بہتر مجھ کو بنا دے۔ یہ عظیم دعا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان تجھ پہ ایسا وقت آیا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، ایک پانی کی بوند کے چھوٹے سے ذرے سے، ایک چھوٹی سی جونک سے ہم نے تجھ کو پیدا کیا، وہ شاید ایک قطرے میں بھی ارب ہا ارب ہوں، ان میں سے ہم نے تجھ کو تخلیق کیا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے تیری جو باڈی کا سٹرکچر بنایا اس میں تیری سارے اعضاء کو متوازن کر دیا، پورے اعضاء صحیح صحیح جگہ پہ ان کی فٹنگ ہو گئی، احسن تقویم کے رتبے پہ تجھ کو پہنچا دیا۔ لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے سننے کی طاقتیں اس کو دے دیں، اس کو دیکھنے کی طاقتیں عطا کر دی، یہ دیکھتا بھی ہے، سنتا ہے، سمیع و بصیر بنا دیا ہم نے اس کو۔ اور انہی کے بارے میں سوال بھی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمہاری سماعتیں،
یہ تمہاری بصارتیں، تمہارا دیکھنا، والفوات تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے ہم پوچھیں گے کیا سنتے رہے ہو، کون سے قصے، کون سی کہانیاں، کیسے کیسے لوگوں کے عیبوں کے ٹٹول سنتے تھے، زبان سے کیسی کیسی گفتگو کرتے تھے. یہ سارا انسان کا کچا چٹھا انسان کے سامنے ہوگا. وہ لیل و نہار جو انسان بھول چکا ہوگا کہ کسی رات میں نے ایسا بھی کیا تھا، کسی دن میں نے یہ معاملہ بھی کیا تھا، انسان بھول چکا ہوگا، لیکن قادر مطلق اس کو بھی سامنے لے آئیں گے. ہم تو بھول جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کا رب نہیں بھولتا. اس نے آپ کو یہ قوتیں، یہ طاقتیں عطا کی ہیں، تو ان کے بارے میں سوال بھی کرے گا، پوچھے گا آپ سے. پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کے سامنے پھر دونوں راستے بھی رکھ دیے، یا تو ہماری شکر گزاری کی طرف چلا آئے یا ہماری نعمتوں کے کفران کی طرف چلا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راستے انسان کے سامنے، انسان کی اپنی چوائس ہے. اللہ کے شکر گزار بندوں میں آتا ہے یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں میں جاتا ہے. شکر گزاری کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعام کا اعلان ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، ہم نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیں گے. بڑھتی جائیں گی نعمتیں، اور اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس اللہ کی کہ ہم گن نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم گمان بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے جو کچھ مالک نے تم کو عطا کیا. اور میں اکثر کہتا ہوں آج کے عام انسان کا لائف سٹائل جو ہے وہ کیسر و کسرا کے لائف سٹائل سے بہت بہتر ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے وہ لائف سٹائل نہیں تھے جو آج کے انسان کے. بادشاہ کیا کرتے تھے؟ گرمی میں بڑی گرمی لگنی تو پنکھا جھل لیا. ان کے پاس یہ الیکٹریسٹی کا سسٹم نہیں تھا، ان کے پاس یہ اللہ نے آپ کو نعمت نہیں دی. ایسے بہترین گھروں میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو ہر سہولت میسر ہے، لیکن زبان پہ شکر گزاری بہت کم ہے، بہت کم شکر گزاری. دانت گھس جاتے ہیں، نعمتیں کھا کھا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے شکر کی طرف نہیں زبان ہماری آتی. لے جی وہ فلاں کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس کیا؟ فلاں کے پاس تو یہ ہے. ہمارے گھروں میں اتنے اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ ہمیں انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. کبھی اس وقت کا تو تصور کیجئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ مہینوں کے حساب سے چولہا نہیں جلتا تھا ہمارے گھر میں. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا. کہا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا آپ کا؟ کہا کھجور مل جاتی تھی، پانی مل جاتا تھا، کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. لیکن ساری زندگی کبھی ناشکری کا جملہ زبان پہ نہیں آیا. ہمارے پاس اتنی نعمتیں، فریج بھرے ہیں، سال سال کے اناج گھر میں سٹاک موجود ہے، اور پھر زبان پہ ہوتا ہے نہیں یار بس بہت مشکل گزارا ہے، بہت مشکل گزارا ہے. کبھی اس وقت کا تصور تو کیجئے کہ ایک کھجور کے ساتھ سارا دن گزر گیا. کھجور میں توانائی نہیں ہے، یا ہماری ان خوراکوں میں توانائی تو اللہ نے عطا کرنی ہے. وہ ایک کھجور میں آپ کے پورے جسم کی پورے دن کی کیلوریز تو آپ کو عطا کر دے، پورے دن کی انرجی آپ کو ایک کھجور میں عطا کر دے اگر آپ شکر ادا کیجئے. اگر آپ بہت سارا کھانا کھا لیں، شکر ادا نہیں کرتے، وہ اس کی جو جتنی انرجی ہے وہ ساری ویسٹ ہو جائے، آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے، آپ سارا دن تھکے تھکے، یار آج پتہ نہیں کیوں آج کمزوری لگ رہی ہے. کھایا بھی بہت ہے، 3 وقت میں کھا لیا، 4 وقت کھانا کھایا، جسم کمزور ہے. وہ ایک کھجور کھا لیتے
چند گھونٹ دودھ کے میسر آ جاتے، پی لیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ پورے دن میں انہیں حشاش بشاش رکھتا، توانا رکھتا۔ صحت والی زندگی تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے اپنی روحانیت کو جو ہے وہ کمال کے درجے پہ پہنچایا۔ انہوں نے کبھی شکوے شکایتیں زبان پہ نہیں لائے تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں۔ گھونٹ میسر آیا ہے، ایک پانی کا گھونٹ میسر آیا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ گھونٹ ہمیں پینے کے لیے دیا، حلق سے اترنے کی توفیق دے دی، تو کھلاتا ہے پلاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے ہم نے تمہارے سامنے دونوں رکھ دیے، شکر گزار ہمارے بندے بن جاؤ تو تمہارے لیے بہتر، نہ شکری کرو تو اس کا وبال تمہیں پہ آئے گا، اور نہ شکری کی وبال کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یا معشر النساء، اور تمہیں خاص طور پہ گئے واز کرنے کے لیے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں عورتوں کی جماعت استغفار کثرت سے کیا کرو، صدقہ کیا کرو تم زیادہ، کہ میں نے جہنم میں کثرت عورتوں کی دیکھی۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں شکر گزاری کم ہوتی ہے، نہ شکری زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تمہارے خامد ہی تمہاری زندگی میں ساری ضرورتیں پوری کرتے چلے جائیں، کہیں کسی جگہ پہ مسٹیک ہو گئی، ہاتھ تنگ تھا نہ لا سکا کسی جگہ پہ کوئی چیز، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں دیکھا کیا میں نے، جب سے آئی ہوں بھوک کی تو دیکھی ہے، میرے باپ کے گھر میں ایسا ہوتا تھا، یہاں مجھے کیا ملا؟ فرمایا یہ ناشکری کا جملہ جہنم کے کثرت سے عورتوں کو لے جانے والا ہے، کثرت سے جہنم میں لے جانے والا جملہ ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے سے پچھلے غالباً 2 جمعہ پہلے جو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بیٹے کو پڑھی تھی، لقمان کے تعارف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو حکمت سکھائی، اور حکمت میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ اپنے رب کے شکر گزار بندے تھے، اور اپنے بیٹے کی بھی تربیت کر رہے ہیں، بیٹا دیکھنا اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور ہم سب جانتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد الحمدللہ، سب کو یاد بھی ہوگا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہاتھ پکڑ کے آقا جا رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آیا معاذ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے معاذ۔ اب یہ کتنی بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے ساری دولتیں قربان کر دی جائیں آقا کی زبان سے یہ جملہ ایک سننے کی، کہا مجھے تم سے محبت ہے معاذ، اور یہ بڑی چھوٹی عمر کے تھے، بہت بڑی عمر نہیں تھی، اور قاری بڑے کمال کے قرآن کریم کے۔ پلٹ کے کہا واللہ لانی احبک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں آپ سے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ نہیں چھوڑنا، اسے ضرور پڑھنا ہے۔ جی بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں اللہم اعنی علی ذکرک شکرک و حسن عبادتک، 3 چیزیں نماز کے بعد اللہ سے ضرور مانگنا۔ ربی، اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، علی ذکرک، آئینی میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، مجھے توفیق عطا فرما، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کس چیز کی؟ علی ذکرک، کہ میں تیرا ذاکر بن جاؤں، تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میری مدد کر، مجھے ایسا بنا دے یا اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے۔ اللہ ہم بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں، سوال کرتے ہیں تجھ سے، ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔
دوسری چیز کیا مانگنی ہے؟ وہ شکرک، یا اللہ ہمیں شکر کی نعمت دے دے، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہوں، نہ شکرے نہ ہوں، یا اللہ ہمیں مدد عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ وحسن عبادتک، اور تیسری چیز مانگنی ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت تو کرے تو خوبصورت سے خوبصورت عبادت کرے، تیری دل سے تیری عبادت کرے۔ عبادت تو کرتے ہیں نا، لیکن دکان کا خیال ہے، شیطان بھی اپنے پورا زور لگاتا ہے، یاد کرواتا اللہ، جتنی باتیں بھولی ہوئی نماز میں یاد آتی کبھی نہیں آتی۔ آپ کسی چیز کو ویسے یاد کرتے رہے نہیں ذہن میں آئے گی، یار پتہ نہیں کیا کوئی کام تھا، جیسے ہی آپ نماز شروع کریں گے وہ آپ کو یاد کرے گا، یار وہ تو فلاں کام نہیں کرنا تھا، فلاں کام نہیں یاد، فلاں کام نہیں یاد۔ اس کا ایک بڑا بہترین حل ہے، جب بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں کسی طرح۔ جب یہ تصور رکھ کے آپ پڑھیں گے نا تو خیالات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، یار پھر موقع ملے نہ ملے یہ نماز اس طرح ادا کر جاؤں کہ رب راضی ہو جائے۔ اس تصور کے ساتھ ادا کیجئے نماز۔ بحسن عبادتک، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ ابھی میں نے خواتین کے حوالے سے جو بات کی تھی نا، ایسے ہی ذہن میں بات ہے کہ اس سال، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، ہماری عدالتوں میں ریکارڈ جو ہے وہ طلاق کے کیس آئے ہیں، ریکارڈ طلاق کے کیس۔ کبھی اتنے کیس عدالتوں میں طلاق کے نہیں آئے جتنے اس سال آئے تھے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کے اتنے خوبصورت اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں، ہماری امت کس طرف چل پڑی؟ کون سا کیسا ایسا رجحان بنتا جا رہا ہے ہم میں؟ کس راستے کا انتخاب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں؟ سنبھل جائیے، زندگی بار بار نہیں ملنی آپ کو نہ مجھ کو، ضائع مت کیجیے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو۔ یہ طلاق تو اتنا بڑا معاملہ ہے، آقا فرماتے ہیں شیطان پانیوں کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر حاضری شروع کر دیتا ہے، ہاں بھائی آؤ کیا کر کے آئے ہو؟ ایک آتا ہے اس کا چیلا شاگرد رشید، اس کا آتا ہے، کہتا جی میں تو گیا فلاں جگہ پہ چوری کروا کے آ گیا ہوں۔ اچھا کچھ نہیں کیا تو، یہ بھی کوئی کام ہے؟ دوسرے کو بلاتا ہے، ہاں تو نے کیا کیا بھائی؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں جگہ لڑائی کروا دی۔ کچھ نہیں کیا تو نے بھی۔ میں فلاں جگہ گیا میں نے لوگوں میں جھگڑا کروایا اور گالی گلوچ کروا دی۔ کچھ نہیں کیا تو نے۔ آخر پہ کہتا ہے ہاں بھی تو کیا کر کے آیا؟ کہا جی میں میاں بیوی دونوں کے درمیان لڑائی کروانے کی کوشش کرتا رہا، ان کو لڑا دیا، اس حد تک لڑایا کہ طلاق کروا دی، ایسے لڑوا دیا ان کو کہ طلاق کروا دی۔ شیطان اپنے تخت سے اترتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اصل کام تو نے کیا ہے۔ دو خاندان لڑتے رہیں گے، اب کوئی مولوی کسی کو حلالے کی طرف لے جائے گا، کوئی کسی طرف لے جائے گا، یہ ایک نیا غلاظت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سنبھل جائیے، زندگی اپنی درست سمت پہ لے جائیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تمہارے سامنے راستے ہیں، شکر گزاری کرو یا کفران نعمت کرو۔ کفران نعمت آتا ہے جب تو انسان سے خوشیاں بھی چلی جاتی ہیں، اطمینان چلا جاتا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوگا آپ کو یہی ہوگا، یار یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، تو آپ کی زندگیوں سے خوشیاں روٹھ جائیں گی، اطمینان روٹھ جائے گا آپ کی زندگی سے۔ وہ جو آپ کے چہرے کی حشاشت اور بشاشت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ زرد رنگ زرد چہرے کیوں؟
یار یہ نہیں ملا، یار یہ نہیں ملا، یار یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. اپنے رب کی عطا پر راضی ہو جائیے. آپ کے رب نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائیے اور شکر ادا کیجئے. ہو سکتا ہے جن چیزوں کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا جن چیزوں کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے ہمارے رب نے ہم کو نہیں عطا کی. پیار تو وہ ہم سے ایسے کرتا ہے کہ کوئی ماں کیا کسی سے بچے سے پیار کرے گی جتنا وہ رب ہم سے پیار کرتا ہے. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے ہم سے. وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا. اس کی ذات پہ بھروسہ، توکل رکھیے. تو وہ تو کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہیں ایسے کھلاؤں گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہوں، ایسے کھلاؤں گا تم کو. بھروسہ مجھ پہ رکھو، توکل مجھ پہ کرو. وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. آج ہم نے سورہ دہر 29ویں پارے میں ہے، اس کی 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں. ان میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اسی سے ہم بات کر رہے تھے کہ نام و نمود کے چکر میں انسان میں یہ حاصل کر لوں، اور انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا. میرا نام بلند ہو جائے، میرا نام بڑا ہو جائے. دنیا کے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی کوشش کیجیے. کارآمد کیسے بنے گی؟ کہ آپ کے ذہن میں ایک فکر ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. آپ کی سوچ کا مرکز و محور اللہ کو راضی کرنا بن جائے، آپ کی زندگی میں ہیپینس آ جائے گی، خوشیاں ہوگی، خوشحالی ہوگی آپ کی زندگی میں. اور خوشحالی کے لیے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، جو کچھ اس نے آپ کو عطا کیا ہے. جو کچھ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کیجئے. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تجھ پہ ایسا وقت آیا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی. پانی کی ایک بوند سے ہم نے تجھ کو تخلیق کر دیا. ثم جعلناه سمیعا بصیرا. پھر ہم نے تمہیں دیکھنے کی قوتیں عطا کی. اتنے ہیوی میگا پکسل کیمرے تمہاری آنکھوں میں لگا دیے ہم نے. یہ تمہارے کان سننے کے لیے. سمیعا بصیرا، ہم نے سنتا دیکھتا تم کو بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل. پھر ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے. ہم نے تمہیں پیدا کیا، سننے دیکھنے کی طاقتیں دی، تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے. یا تو ہماری نعمتوں کا انکار کر دو، پھر تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تم سے حساب لے لیں گے. ہاں بھائی یہ نعمتیں ہم نے دی تھی، تم تو ناشکری کرتے رہے. اور اگر شکر گزاری کرو گے تو ہم دنیا میں بھی بہت اچھا تمہیں پلٹا کے دیں گے، اس سے بہتر دیں گے، اور آخرت میں تو وہ کچھ دے دیں گے کہ تم نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا. ہم آخرت میں شکر گزاری کی نعمتیں ایسی عطا کریں گے کہ تم نے کبھی کچھ سوچا نہیں ہوگا، وہ کچھ تم کو عطا کر دیں گے. یہ اب آپ پر ہے، مجھ پر ہے کہ ہم نے دنیا کے تھوڑے فائدے کو لینا ہے یا آخرت کے بڑے فائدے کو. ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے اس مالک کو ناراض کرنا ہے یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو راضی کر کے اور نعمتیں سمیٹنی ہیں، اور نعمتیں اکٹھی کرنی ہیں. کیونکہ اس کے وعدے سچے ہیں، اس کی باتیں سچی ہیں. وہ کہتا ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور عطا کروں گا. اللہ کم الحاکمین ہم سب کی زبانوں کو شکر کی دولت عطا فرمائے. مالک و مولا ہم سب کی زبانوں کو ذکر کی دولت عطا فرمائے. مالک و مولا ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے. موسم بڑا اچھا ہے تو ہمارے ایک بھائی نے نماز کے بعد آپ سب احباب کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے. تو ابھی وہ جب ان کی طرف سے مجھے پیغام ملا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تو دیہات سے بھی لوگ آتے تھے، ڈیروں سے لوگ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں.
تو وہاں پر ایک خاتون ہوتی تھی، وہ اپنے گھر میں، وہ عربی کے ایک کھانا تھا، اس طرح ہمارے شکرکندی ٹائپ ہوتی ہے، ایسی اس چیز کا کوئی اس طرح کی چیز تھی، وہ بنا کر کے جو دیہات سے صحابہ کرام جمعہ پڑھنے آتے تو ان کو کھانا کھلا کے بھیجا کرتے. تو یہ بڑا ایک عظیم عمل ہے، تو آپ سب کے لیے انتظام کیا ہے. اللہ کم الحاکمین ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے. اللہ کم الحاکمین ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور مالک و مولا اپنے ہی در کا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. ہم سب کی نیک حاجات کو، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. مالک و مولا جو ہمارے دوست احباب والدین اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں جا چکے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے. اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہم سب کو بنائیے، ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے والا بنائیے. اے مولا کریم اپنے ہی در پہ جھکائیے ہم سب کو، جو آپ نے نعمتیں عطا کی ہیں. یا اللہ یقیناً ہم ان کا شکر تو نہیں ادا کر سکتے، آپ کی طرف سے عطا ہے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ان کی شکر گزاری کی طرف ہمیں لے جائیے. اپنی نعمتوں کے کفران سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، خیر عطا فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.